गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। तुम प्यारा या रसूल अल्लाह, कसम रब दी मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा। बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पदे ने जो वेखण लई इन्हां ते भी करम होवे। तड़पदे ने जो वेखण लई इन्हां ते भी करम होवे। मैं आजिज़ नूं भी सड सोहणा दुबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सड सोहणा दुबारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। मुकर मुकिया हशर दा वी जदों दा मैं सुनिया मुकर मुकिया हशर दा वी जदों दा मैं सुनिया तुसां चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह। तुसां चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह। करे अरज़ां ज़हीरा जिज़ धर्म रखना शर अंदर। करे अरज़ां ज़हीरा जिज़ धर्म रखना शर अंदर। मेरे अमलां दा ना करना नितारा या रसूल अल्लाह। मेरे अमलां दा ना करना नितारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے میرا مالک اس شہزادے کو اللہ ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ انہی جملوں کے ساتھ دعوت، حالات کے جس جال میں میں ہوں، حالات کے جس جال میں میں ہوں، قاری صاحب حالات کے جس جال میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کہ کس حال میں ہوں۔ میں قبر میں کانپا محفل نام یہ بولی، دار نہ کر تیرے نام اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنائے، اور پروردگار عالم بھائی افضل گوپانگ صاحب اور ان کے صاحبزادگان کی اس کاوش کو اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آؤ عزیزان اکرام قدر دعوت خطاب دے رہا اپنے ایوان میں سے عالم سبحان کی انتہائی خوبصورت ممتاز و معروف شخصیت کو، جو یقیناً آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور الحمدللہ عقیدہ اہل سنت و جماعت آپ لمحہ لمحہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میری مراد عالم سلام کا وقت جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد افریدی سے دامت برکاتہ قدسیہ آپ سے ملتمس ہوں، قبلہ اپنی انتہائی خوبصورت علمی روحانی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ ایک استقبالیہ نعرہ بلند، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، تھوڑا سا جاگنے کا ثبوت دو، قرآن اور حدیث بھی ایسے ہی سنیے گا جس طرح آپ نے بہت کچھ حضور کے سراخانوں سے سنا ہے، تو ذرا مل کے جاگنے کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا سعید احمد افریدی سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے خیال میں میرے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ محفل کا ایک تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، وہ بھی گھر جانا چاہتے ہیں۔ جو گھر جانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، وہ کہنا نا سی روٹی کھا کے جانا، وہی پکے رہتے کہ خان صاحب کا لنگر کھا کے پھر جانا، اس طرح ہی ہے نا۔ کون ہاتھ کھڑا کرو جڑا لنگر کھا کے جانا؟ ٹائم اصل میں کافی ہو گیا ہے، اور دوسرا ہمارے بھائی خیال صاحب نے اور ہمارے بچے فرید حسین فریدی نے محفل کو جس عروج پہ پہنچا دیا ہے اپنی آوازوں سے اور پھر اپنے درد بھرے لہجے سے، اب وہاں تک کون پہنچے بھائی؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ ترنم ہے، وہ درد ہے۔ ہم نے تو باتیں کرنی ہے نا، باتیں کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ بھیا بیٹھ جائیں، بار بار جب چلتے ہیں نا تو یہ سارا سٹیج ہلتا ہے، میں ڈر جاتا ہوں پتہ نہیں سٹیج گیری نہ جائے۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ سٹیج گر گئے، مووی بن گئی، اور انہوں نے لوڈ کر دی نا سوشل میڈیا پہ، لوگ ہنس رہے ہیں، لو جی پیر صاحب بھی گئے تھے، مولوی بھی گئے۔ تو جب یہ چلتے ہیں نا، حالانکہ ان کا وزن زیادہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب یہ چلتا ہے نا تو یہ سٹیج ہلتا۔ جو تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں،
تو سرکار کی بات بھی کرتے ہیں اور باقی سرکار نے جو باتیں ہمارے متعلق کی ہیں وہ بھی ایک دو باتیں آپ تک پہنچاتا ہے۔ ابھی ہم جہاں بیٹھے تھے تو وہاں ایک ہمارے بھائی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے رکا دینا ہے، وہ قاری صاحب کو رکا دے کے چلے گئے کہ ہمارے پاس ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں سے نکالا ہے آپ لوگوں نے، اس کا ثبوت اپنے مولوی سے پوچھ کر بتاؤ، دلیل دے، ثبوت دے آپ کا مولوی کہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ اگر وہ یہاں بیٹھا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں پہلے قرآن حدیث میں تو ثبوت اس بات کا دے کہ اگر کہیں محفل ہو رہی ہو تو رکا بھیجنا چاہیے کہ نہیں، اللہ رسول نے کہیں بتایا ہے کہ نہیں بتایا۔ ہر محفل اور مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو میلاد مانتے ہو تو 9 منا لو، جھگڑا کس بات کا؟ ہم نے ٹینٹ لگایا وہ بھی ٹینٹ لگاتے ہیں، ہم نے بلب لگائے وہ بھی بلب لگاتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں وہ نعت پڑھتے ہیں مگر اس کو نظم کا نام دیتے ہیں، ہم نبی کی صورت اور سیرت دونوں کی بات کرتے ہیں، وہ نبی کی صرف سیرت کی بات کرتے ہیں، ہم بھی آخر میں دعا مانگتے ہیں وہ بھی دعا مانگتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کھانا کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں، وہی کام جو ہم کرتے ہیں وہی کام وہی کریں۔ ہم نے میلاد کا نام دے دیا، انہوں نے سیرت کانفرنس کا نام دے دیا، تو جرم کیا ہوا، فرق کیا ہوا؟ یا تو مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو کر مجھے بتائیں میرے بھائی، کیا سیرت کے جلسے آپ لوگ نہیں کرتے؟ وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہاں نعت نہیں پڑھی جاتی، وہاں نبی علیہ السلام کی سیرت کی باتیں پیاری پیاری رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنائی جاتی؟ اگر وہ سب کچھ جو یہاں ہو رہا ہے وہی سب کچھ وہاں پر بھی ہوتا ہے، صرف نام دینے سے تکلیف پہنچ گئی کہ یہ میلاد، محفل میلاد کہتے ہیں جی وہ 12 ربیع الاول کو تو سرکار کا وصال مبارک ہوا، تو آپ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ خان صاحب آج محفل میلاد کر رہے ہیں تو آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، کون سی ہے؟ اگر تیرے نزدیک 12 کو منع تھا تو آج تو منع نہ کر بھائی، آج تو 12 نہیں ہے۔ اور پھر وصال اگر 12 کو ہوا تو اسی جس نبی کا وصال ہوا اس نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا سے کوئی چلا اس کا سوگ 3 دن ہے، 3 سے زیادہ تو سوگ کی اجازت ہی نہیں۔ وہ 1450 سال کے بعد بھی تو کہتا ہے میں سوگ مناؤں۔ آپ کی روح فرشتہ نکال کے لے جاتا ہے، یہ اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھے بتا مولوی کہ جب آمنہ کے لال کی روح اسرائیل نے آ کے اجازت لے کر نکالی تو وہ کہاں لے گئے اور کہاں رکھا اسے بتا؟ مگر اس کو مسجد میں بٹھانا ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھنا ہے۔ مجبور ہو کر وہ کہے گا کہ اسرائیل نے رب کے قانون پر عمل کیا، ایک لمحے کے لیے روح مبارک کو نکالا، نکال کے رب سے پوچھا مولا کہاں رکھوں؟ اگر جنت میں لے جا کے رکھتا ہوں تو جنت نبی کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے، جہاں غلام رہیں گے وہاں آقا کی روح رکھوں۔ یا اللہ اگر تو کہتا ہے میں عرش کے اوپر جا کے رکھوں تو عرش پر تو معراج کی رات آقا کے نالین گئے تھے، جہاں رسول اللہ کے نالین گئے، کیا وہاں روح مبارک رکھوں؟ تو اللہ کی رحمت کی طرف سے جواب آئے گا، اسرائیل میرا قانون پورا ہو گیا، یہ روح جہاں سے نکالی ہے وہی دوبارہ رکھ۔ سنیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، جو بند کا عقیدہ بھی یہی ہے، جو اہل علم ہے، میں جاہلوں کی بات نہیں کرتا۔
میں دیوبند مدارس میں بھی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، اہل حدیثوں کے مدارس میں بھی میں پڑھتا رہا ہوں، شیعہ حضرات کے ایک مدرسے میں بھی میں نے داخلہ لیا، وہاں پر بھی تعلیم حاصل کی۔ میں نے خلاصہ نچوڑ یہ نکالا ہے کہ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں وہ گلی محلے میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ڈالتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ ہر حق بات کو مان لیتے ہیں۔ وہ شرک کا رٹا لگاتے ہو، میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے، کبھی شرک کہہ دیا کبھی بدعت کہہ دی۔ وہ شرک تو یہ ہے کہ کسی کو خدا مانا جائے یا خدا کا شریک مانا جائے یا خدا کا بیٹا یا رشتہ دار مانا جائے، پھر شرک ہوگا۔ میرے تو ہر سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ آپ کے ابا جان ہیں، سیدہ آمنہ آپ کی اماں جان ہیں، حضرت ابو طالب آپ کے چچا ہیں، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کی 9 یا 11 بیویاں ہیں، آپ نے شادیاں کی، آپ کے بچے ہوئے۔ وہ بھائی جو یہ باتیں مانتا ہے اور میلاد کی محفل میں یہی باتیں کرتا ہے، وہ میلادی مشرک نہیں ہوتا، مومن ہوتا۔ یہ نکتہ ذہن میں رکھیے گا، میلادی مشرک نہیں ہوتا، مشرک وہ ہوتا ہے جو میلاد کا منکر ہو، جو میلاد ہی نہ مانے۔ جس نے کہہ دیا میرے نبی پیدا ہوئے ہیں، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، میرے رسول کو اس نے پیدا کیا، تو پھر شرک کہاں رہ گئے؟ میلاد نے تو شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، جاڑی کاٹ کے رکھ دی، نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ باقی رہی بات کہ یہ بدعت ہے، تو بھئی بدعت کی پھر تعریف بھی بتا دو۔ کہتے نہیں بدعت کی تعریف ہے جو کام نبی کے دور میں نبی کے سامنے نہیں ہوا، نبی نے نہیں کیا اور عاشر ہو گیا، وہ بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک ہی حدیث پڑھ رکھی ہے انہوں نے، مولوی سب سے پہلے اپنے طالب علم کو یہی حدیث روایت کا رٹا لگواتا ہے۔ اگر ہر نیا کام بدعت ہے، یہ مائک بھی بدعت ہے، اس میں بولنا بھی بدعت ہے۔ بستی یارووال میں فریدی صاحب یا خیال صاحب اس مائک میں بولیں، یہ بدعت بن جائے، اور کعبے کا امام مائک میں نماز پڑھائے تو وہ بدعت نہ بنے، یہ پھر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ امام کعبہ بھی اسی مائک میں بولے جو انگریز نے بنایا۔ یہ جو پکی مسجد بنائی، حرم پاک بنا، لاکھوں کروڑ ہار روپیہ ریال لگے، مسجد نبوی شریف بنی، سعودی عرب کی ہر مسجد پہ کروڑوں روپے لگائے گئے۔ اگر ہر نیا کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا بدعت ہے، تو ہر مسجد گرا دو، یہ سب بدعتیں ہیں۔ لاہور والی مسجد بدعت نہیں، مکہ اور مدینے والی مساجد بھی بدعت بنے گی، کیونکہ نبی کے دور میں جو مسجدیں تھیں وہ کچی تھیں، اور چھت بھی کھجور کے درخت کی اور اس کھجور کی شاخوں کی، اور نیچے مٹی بھی کچی تھی۔ اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں، بارش کا پانی چھت سے ٹپک رہا ہے، اور وہ مٹی والا گارے والا پانی آپ کے ماتھے کو لگ رہا ہے اور نشان بن رہا ہے۔ تم نے قالین بچھا رکھے، یہ بھی بدعت۔ تیرا مولوی ہے تو روڈ سے لے کرے وہ بدعت نہ بنے، میں آ جاؤں تو یہ بدعت بن گئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں، جو ویسٹ کوٹ پا کے رکھے، یہ نالین بیکات، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے نہیں لگایا، سارا بدعت۔ مسجد کا محراب یہ بھی بدعت، مسجد کا مینار یہ بھی بدعت۔ صرف داتا صاحب کے مزار پہ چادر چڑھانا بدعت نہیں، قرآن پر غلاف چڑھانا بھی بدعت۔ اور پھر حق اور سچ بات سنو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ قرآن بھی نہیں تھا کتابی صورت والا، کتاب کی شکل میں قرآن نہیں تھا،
کتابی صورت میں قرآن جو تیرے گھر میں ہے، میرے گھر میں ہے، مسجد اور مدرسے کے اندر ہے، تیرے ہر مدرسے میں پڑھا رہا ہے بچہ، یہ قرآن کتابی صورت والا بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو درخت کے پتوں پر، درخت کی چھال پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر، ان چیزوں پہ لکھی ہوئی تھی آیتیں۔ یہ تو صدیق اکبر کے زمانے میں کتابی شکل میں مرتب ہوا، پھر عثمان غنی کے زمانے میں کتابی شکل میں مرتب ہوا۔ یہ جو زبر زیر پیش مدیں لگی ہوئی ہیں، جو قرآن نازل ہوا تھا میرے نبی پر، میرے نبی کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں، یہ زبر زیر پیش والا قرآن تھا ہی نہیں تھا یہ قرآن۔ اور ایک بدعت سے بچنا چاہتا ہے تو پھر یہ قرآن اپنے گھر سے، مسجد مدرسے سے نکال، ایسا قرآن لے کر آ جس کے اوپر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، لے کر آ۔ ایسے سنی کو پکڑ لیتا ہے، چوراہے میں کھڑا کر کے کہتا ہے کہاں سے نکالا میلاد؟ وہ میلاد ہی خالی بدعت بن گیا، باقی چیزیں کہاں نہیں۔ جو کوئی کام کر رہا ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی، یہ قانون ہے، اصول ہے شریعت کا۔ میں اس کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، مجمع سے کوئی کھڑا ہو کے کہے قرآن حدیث میں دکھاؤ، کرسی پہ بیٹھ کے سرکار کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہاں لکھا ہے؟ کوئی میں کہاں سے دکھاؤں گا؟ قرآن حدیث میں میرے اوپر دلیل نہیں بنتی۔ دلیل بنے گی اگر کوئی یہاں سے کھڑا ہو کر کہے کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنا شریعت میں جائز نہیں، تو میں اس سے کہوں گا بھائی دلیل تیرے اوپر بنتی ہے، قرآن اور حدیث کھول کے ثبوت تو دکھا دے۔ میں قسم کھاتا ہوں پالنے والے کی، میں جب تک زندہ رہوں گا زمین پر بیٹھ کے تقریر کروں گا، کرسی پہ کبھی نہیں بیٹھوں گا، چھوڑ دوں گا، تو دکھا۔ سنی سن ہو جاتا ہے سوال سن کر، مولوی کے بعد دوڑتا ہے مولوی صاحب بتائیے، میرا وہ دوست ہے ہمسایہ، وہ سوال کرے بتائیے کہاں لکھا ہے، یہ ختم کہاں لکھا، درود و سلام کہاں لکھا، فلاں کہاں لکھا۔ ایک ہی قانون یاد رکھو جٹ کا، جو منکر ہے دلیل ثبوت اس نے مہیا کرنا۔ وہ قرآن و حدیث میں کہیں دکھاتے انگوٹھے چومنا جرم ہے، ہم کبھی نہیں چومیں گے۔ وہ قرآن و حدیث کے اندر ثبوت دکھا دے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے خان صاحب کو، تو خان صاحب کو میں روک کر جاؤں گا کہ آئندہ سال میلاد نہیں منانا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کا ثبوت دکھا کر گیا۔ وہ عظمت صحابہ کا ورد کرنے والوں، میلاد پر ثبوت میں نے ہی دینا ہے، اہل سنت نے دینا ہے، ہمارے علماء سے تم نے ثبوت مانگنا ہے۔ ارے جن کے زمانے میں، جن کے سامنے میرے نبی آئے، صحابہ سے بھی پوچھو، صحابی سے بھی پوچھو تم نے خون کیوں پیا تھا میرے نبی کا نکلا ہوا جسم کا، کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ صحابہ سے پوچھو کہ تم نے جو کام کیے، شریعت دین تو تمہارے سامنے آیا، اللہ کے نبی تمہارے سامنے ہے، قرآن تمہارے سامنے، حدیث تمہارے سامنے، تم نے وہ کام کیوں کیا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے؟ میرے نبی نے خون نکلوایا، اپنا پیالہ بھر گیا، صحابی کو دیا جا دفنا کے، وہ باہر لے گیا، خالی پیالہ لے آیا۔ باقی صحابہ سمجھ گئے کہ زمین میں گڑھا کھود کس نے دفنا دیا ہو۔ سید آمنہ کے لال نے اس کی صورت دیکھی، مسکرا کے پوچھا دفنا ہے؟ چپ کر گیا، پھر پوچھا، پھر چپ کر گیا، پھر پوچھا ارے بتانا ان سب کو کہاں میرا خون میرے جسم نبوت سے، میری پاک رگوں سے جو پاک لہو نکلا تھا، وہ بھرا ہوا پیالہ کہاں
چھپا کے آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کرتے آقا زمین میں کھڑا کھودنا چاہتا تھا، دفنانا چاہتا تھا، مگر عشق نے برداشت نہیں کیا کہ اس زمین کے اوپر تو کسی غلام کے پاؤں آ جائیں گے، جوتے آ جائیں گے، اپنے نبی کا پاک خون کیا تو زمین کے اندر دفنائے گا؟ آقا میں نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے پی لیا۔ پوچھو صحابی سے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ بشر مانتے ہو نا میرے نبی کو خالی، تو پوچھو صحابی رسول ہو کر بشر کے جسم سے نکلنے والا پورا خون کا پیالہ کیوں پیا اس نے؟ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہے پینے کا حکم، نہ حدیث کے اندر لکھا ہے۔ میرے نبی نے حجام کو بلوایا، حجت الوداع کا موقع ہے کہ حلاق آیا، اس نے آ کے بال تراشنے شروع کر دی۔ جب بال کاٹے گئے، خدا کی قسم صحابہ آپ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، چکر کاٹ رہے تھے، اور ہر دیوانہ مستانہ چاہتا تھا میرے رسول کے سر اقدس کا کوئی بھی بال زمین پر نہ جانے پائے۔ اشاق ہاتھوں پہ وصول کر رہے۔ حضرت خالد بن ولید سامنے بیٹھے تھے، دوڑ کر آئے، آقا مجھے تو آپ کے ماتھے کے اوپر والے بال چاہیے، میں انہیں اپنی ٹوپی میں سجانا چاہتا۔ سرکار نے نئی سے کہا، حجام سے، ذوالفقار سے، کہ ماتھے کے اوپر والے بال تھوڑے سے کاٹ کے خالد کو دے دے۔ خالد نے وہ بال یہ دوڑتا ہوا گھر گیا، اپنی ٹوپی اٹھائی، ٹوپی کے اندر والا حصہ جو ماتھے کے اوپر آتا ہے، یہ دیکھیں نا یہ حصہ اوپر آیا ہوا، اس کے اندر والے حصے میں بال مبارک رکھے، اوپر کپڑے کی ٹاکی رکھی، سوئی دھاگا لے کے آس پاس سی لیا، اور ہمیشہ کے لیے ان بالوں کو میرے نبی کے منہ مبارک محفوظ کر لیے۔ حضرت خالد کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک یہ ٹوپی میرے سر پہ رہی ہے میں نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ اللہ نے مجھے فتح سے نوازا سرکار کے منہ مبارک کی برکتوں کی وجہ سے۔ ارے دلیل تو ہم سے مانگتا ہے، صحابہ سے مانگ کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ نبی کے بال تم ٹوپی میں سجا لو؟ ہے جرت مانگنے کی؟ میرے رسول نے وضو فرمایا تو صحابہ نے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں جانے دیا۔ ہمیں تو کہتے ہیں نا بخاری شریف دکھاؤ، بخاری شریف، بخاری شریف، بخاری شریف، بخاری یہ خود نہیں پڑھتے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں بخاری کے اندر، یہ حدیث ہے متفقون علیہ، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے جب تادرون ذاک الوضو، ارے صحابہ اس وضو والے پانی کو جو جسم عطر کو لگ کر زمین پر گرنے والا ہوتا، اس کے ایک ایک قطرے کو بوند کو حاصل کرنے کے لیے لپکتے جھپڑتے۔ وہ صحابی کہتا مجھے مل جائے، وہ کہتا مجھے مل جائے۔ اٹھائیے بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو بخاری کی کیا شان معلوم؟ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم جس نے یہ بخاری شریف لکھی ہے اس نے کہاں بیٹھ کے لکھی اور کس عقیدت و محبت سے لکھی۔ حضرت محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ تعالی، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے نام پہ نام رکھا ہے۔ والد کا نام اسماعیل ہے، میرے نبی کے دادا جان کا نام اسماعیل۔ ابھی 13 یا 14 سال کی عمر تھی تو 75,000 حدیثوں کے حافظ بن چکے تھے۔ کتنی بڑے جھوم جھوم کے نعرے لگا رہے تھے آپ۔ بھرے مجمع میں پوچھوں کہ کوئی ایک بیٹھا ہے جو میرے رسول کی ایک حدیث عربی میں متن کے ساتھ، سند کے ساتھ، راویوں کے ناموں کے ساتھ مجھے سنا دے، کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں،
بھی نبی کی حدیث یاد نہیں. یہ 13 یا 14 سال کا کیسا عاشق تھا جو 75,000 حدیثیں عربی میں پورے متن کے ساتھ, پوری سند کے ساتھ, تمام راویوں کے ساتھ حفظ کر چکا. سبحان اللہ. محدثین کی اصطلاح میں, علم والوں کی اصطلاح میں امام بخاری کو حدیث کا حافظ بولا جاتا ہے. حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اور حدیث کا حافظ جان کر کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن کے حافظ وہ ہیں جنہوں نے 30 پارے یاد کیے. حدیث کا حافظ اسے کہا جاتا ہے جسے 1,00,000 حدیثیں عربی میں ہر وقت یاد ہوں. اب نہیں نکلے گی سبحان اللہ. سبحان اللہ. چسکے دار باتیں ہوں تو پھر سبحان اللہ نکل گی. لچھے دار باتیں, علمی گفتگو ہو تو پھر ہم سبحان اللہ نہیں کہتے, گونگ ہو جاتے. حافظ الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے حدیث کا حافظ کس کو کہا جائے گا, تو یہاں مجمع میں بیٹھنے والا ہر آدمی یاد کر لے کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں عربی میں پوری سند کے ساتھ راویوں کے ناموں کے ساتھ یاد ہوں, اسے حدیث کا حافظ کہا جاتا ہے. اور امام بخاری نے جب وصال فرمایا 6.25 حدیثیں حفظ ہو چکی تھی. کتنی بولو؟ 6 ہیں یاد آپ کو؟ 6.25 حدیثیں یاد کی. اور پھر سوچا بخاری اگر موت آگ آنی ہے تو قبر کی ڈھیری میں چلا جائے گا, یہ نبی کی حدیثوں کا ذخیرہ ارے تو قبر میں لے کر جائے گا. بہتر ہے ان میں سے صحیح ترین حدیثیں نکال اور انہیں کتابی شکل میں مرتب کر. میرے نبی کے دور میں کوئی حدیث کی کتاب مرتب نہیں ہوئی. صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوئی, فاروق اعظم کے دور میں نہیں ہوئی, عثمان غنی کے دور میں نہیں ہوئی, مولا علی کے زمانے میں نہیں ہوئی. یہ آج ہر دیوبند اہل حدیث سنی ہر مدرسے کے اندر سلیبس کے طور پر, دورہ حدیث کے طور پر اسے پڑھایا جاتا ہے. یہ کتابیں بھی بدعت ہیں.